بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ قصے اور واقعات تو بہت ہیں، اور ان کا بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قصوں سے عمل کی ترغیب ملتی ہے، اور ان قصوں میں کوئی مبالغہ نہیں، کیونکہ استغفار پر بے شمار نعمتوں کا وعدہ خود اللہ پاک نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ قرآن پاک کے حوالے بعد میں بیان کروں گا، پہلے چند قصے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں۔ ہسپتال کے 5 ڈاکٹروں نے ان کے خلاف سازش کر کے ان کو نوکری سے نکلوا دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مسنون استغفار کا کثرت سے ورد کیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ چند دن بعد نوکری بحال ہو گئی، اور حسد کرنے والوں کا ایسا حشر ہوا کہ اللہ کی پناہ۔ دوسرا واقعہ، یہ ایک خوش نصیب جوڑا ہے مگر بے اولاد۔ دنیا کے کئی ملکوں میں علاج کروایا مگر لا حاصل۔ پھر قرآن پاک کی وہ آیات سنی جن میں فرمایا گیا ہے کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب مال و دولت اور اولاد عطا فرمائے گا۔ سب علاج بند کر دیے اور استغفار شروع کر دیا۔ اب ماشاء اللہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک خاتون ہے، شوہر صبح شام گالیاں بکتا، مارتا اور تذلیل کرتا۔ اس مومنہ بندی نے استغفار کو اپنایا۔ ایک دن شوہر نے بہت مارا۔ یہ اس کے جانے کے بعد استغفار کرتی رہی، بے حد غم زدہ اور زخمی دل کے ساتھ اپنے رب سے شکوہ نہیں، معافی مانگتی رہی۔ اچانک دھماکہ ہوا اور گھر میں ایک جگہ سے کوئی ٹونا تعویذ باہر نکل آیا۔ معلوم ہوا کہ خطرناک جادو ہے۔ اس کو گھر سے نکال دیا۔ شام کو شوہر گھر آیا تو آتے ہی بیوی سے معافیاں مانگنے لگا، اور پھر وہ ایسا تبدیل ہوا کہ زندگی ہی بدل گئی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ ایک مسلمان بہن ہیں، چاہتی ہیں کہ نیک، صالح، مجاہد اور اللہ کا ولی شوہر ملے۔ استغفار کو معمول بناتی ہیں، روزانہ 100 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، عالم، مجاہد اور محبت کرنے والا شوہر نصیب ہوا۔ ایک عورت کو کینسر ہوا، استغفار کی کثرت کی۔ جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو بیماری کا نام و نشان ہی نہیں رہا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک عورت کی شادی کو 30 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ کسی نے استغفار کا بتایا تو دن رات اسی میں لگ گئی۔ 30 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب آتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی مغفرت اور معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ وہ تم کو ایک مقررہ وقت تک، موت تک دنیا میں خوش عیشی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، یعنی اصل اجر اور نعمتیں تو آخرت کی ہیں، مگر دنیا میں بھی سکون، چین اور راحت اور طرح طرح کی نعمتوں عطا فرمانے کا وعدہ ہے۔ اور ایک دوسری جگہ سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، یعنی معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، اور مال و دولت اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ سبحان اللہ۔